کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا حالی کا شعر ہے، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا۔ 2023 آ گیا، ہم چاند پر پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم شرک کریں گے، جب اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام پہ مرغے ذبح کریں گے، جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویذ پہنائیں گے، جب ہماری توحید گڑبڑ ہوگی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو توحید پر رہے گا جنت اس کو ملے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے، آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے۔ ساری زندگی انسان توحید پر رہا، مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کیے اس کا انتقال ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، مرتے دم تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں، ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے، اے چچا بس آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دونوں گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی میرا پروگرام تھا، اسی بہار میں ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد، جہان آباد کے آگے گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ڈبری، بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام تھا، گیا میں وہاں بیچارے 2-4 لڑکے اہل حدیث میں، آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں، اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث ہیں بیچارے، وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھے تو ان کو مارا جاتا ہے، کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بول دے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی برادری شیرسابادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ گاؤں، وہاں 2-4 لوگ بیچارے اہل حدیث ہوئے اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پہ چلے آئے۔ محرم پر تعزیہ نکل رہا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے، مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں تقریر کی، تقریر کے بعد جب جانے لگا تو ایک آدمی آیا، بولا مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل کا۔
باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری مدد کی تھی، میرا ڈیفنس کیا تھا، ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا، مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا باپ کون تھا، آپ کا چاچا کون تھا، آپ کا بھتیجا کون تھا، اللہ تعالیٰ کے آپ کی توحید دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب میں بہت آگے ہے، بہت اونچے خاندان کا ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں وہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے، جو توحید پر دنیا سے گیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ان اکثر ما يدخل الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گی، ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاق۔ اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے اور ہم اہل حدیثوں میں زیادہ کمی ہے۔ شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے۔ شیطان ہمارے عقیدے کو تو نہیں خراب کر پا رہا ہے، شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا اور شیطان نے ہمارے تقوی کو برباد کر دیا۔ آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں، آج سوشل میڈیا کے اس دور میں، موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقوی ہے۔ آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں، مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں، فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے، اب ریل آئی، اب آپ دیکھنے لگے، اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا، اس میں سیریل بھی آنے لگا، اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی، عالم بھی دیکھ رہا ہے، جاہل بھی دیکھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے۔ سچائی کا ساتھ دیجئے اور سچوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ یہ راستہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا، وہ عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں، آپ کی اطاعت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن کو جنت میں جانا منظور نہیں ہے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا سمجھو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے اللہ کے نبی کا عمل پڑھ کے سنا دو، وہ کہتے ہیں صاحب
بات تو صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، روایت تو صحیح ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پیر صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی آپ کے بہار میں ایک اسٹیشن ہے بارسوئی، بارسوئی سے مجھے جمعہ پڑھانا تھا پاکڑ میں، اور اتفاق سے کوئی ٹرین نہیں تھی، تو بارسوئی سے 4 ویلر بک کر کے میں پاکڑ گیا تھا۔ اب وہ جو 4 ویلر والا تھا وہ اتفاق سے ٹناٹن تھا، بالکل ٹناٹن۔ اب راستے پر اس نے خواجہ صاحب کی منقبت میں قوالیاں سنانا شروع کر دیا مجھے، اور میں بھی مجبور تھا، اسی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں کیا اس کو منع کروں، وہ قوالی سنائے جا رہا ہے۔ تو راستے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی لگ رہا ہے کہ آپ کو خواجہ صاحب سے بہت محبت ہے۔ اس نے کہا مولانا بہت محبت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا خواجہ صاحب کے دربار میں آپ کتنی بار گئے؟ بولے ہر 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا حج کتنی بار آپ نے؟ کہا آج تک حج نہیں کیا، آج تک عمرہ نہیں کیا، لیکن خواجہ صاحب کے یہاں 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک کام کر یار، تو اجمیر میں اپنا گھر بنوا لے، وہیں رہ کر خواجہ صاحب کے بغل میں۔ کہا نہیں، دور رہیں گے تو محبت زیادہ رہے گی، خواجہ صاحب بلاتے ہیں اس لیے ہم خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے میرے بھائی۔ جب اس کا نام غلام مصطفیٰ تھا، بارسوئی کا رہنے والا وہ انسان، وہ ڈرائیور کہہ لیجئے، اس گاڑی کا مالک بھی وہی تھا۔ جب میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھایا تو اس نے کہا مولانا آپ اپنا نمبر دے دیجئے، ہم جلسہ کرائے گا تو آپ کو بلائے گا۔ ہم کہا آپ ہم کو کبھی نہیں بلائے گا، آپ جب ہم کو بلائیں گے تو آپ کے علاقے کے لوگ تیار ہی نہیں ہوں گے، جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ تو سلفی مولوی ہے۔ کہا بات تو آپ صحیح بولتے ہیں، ہمارے گاؤں والے تو سب ٹناٹن لوگ ہیں، سب سنی لوگ ہیں، وہ تو نہیں بلائیں گے۔ کہا مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے، مگر ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا ہم وہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے، ایک مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے، جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب اس کو رسول کی طرف بلایا جائے، تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ایک مومن کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، نبی کی حدیثوں کے سننے کے بعد ہم اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور باپ دادا کا نام لے کر کے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے، کیونکہ 3:15 کے قریب ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث سناتا ہوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک آخری عمل بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایک بڑا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول کے ایک صحابی کا واقعہ سنا کر کے، کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اچانک آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا یدخل علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، ابھی اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنتی ہے، جو جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئی، دیکھے کون آ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی جو مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چپل اور جوتا لیے ہوئے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اسی حالت میں وہ آئے اور آ کر کے مسجد میں داخل ہوئے۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے، پھر صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی، پھر وہی صحابی اسی حالت میں وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے۔ جب 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے تو تیسرے دن ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں پتہ لگا کے رہوں گا کہ یہ صحابی، یہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 دن تک لگاتار ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے انصاری کے گھر گیا، جب انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگے، میں نے کہا السلام علیکم۔ کہا بھائی صاحب وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرے باپ سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اے میرے بھائی، میں 3 دن تک آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ تیار ہیں؟
انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آئی، صحابہ کا دل بہت بڑا تھا، صحابی نے ایک بار بھی اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا، اپنے گھر پتہ لگانے نہیں گئے کھانا ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں، کہا ٹھیک ہے آپ 3 دن تک میرے گھر میں مہمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک انصاری صحابی کے مکان میں رہا، ان کی ایک ایک حرکت پر میں نے نظر رکھی، مجھے کوئی خاص عمل ان کا نظر نہ آیا، جیسے ہم نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم عبادت کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، وہ تو مزدوری کا کام کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے، وہ تو رات میں آتے تھے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، رات میں جب بستر پہ سو جاتے تھے تو فجر میں اٹھا کرتے تھے، ہاں رات میں اگر نیند کھلتی تھی تو سبحان اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، الحمدللہ پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ اکبر پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرتے تھے۔ کہا کہ جب 3 دن گزر گیا میں نے کہا ہے میرے انصاری بھائی، میں نے آپ سے بہانہ کیا تھا، نہ میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی، میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کے پیارے نبی نے 3 دن تک لگاتار آپ کو جنتی کہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انصاری صحابی کا جواب سنو اور ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو کیا یہ چیز آج ہمارے اندر موجود ہے؟ انصاری صحابی نے کہا اے میرے پیارے بھائی، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو تم نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہو۔ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ولا احسد احدا علی نعمت انعمها اللہ، اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا، میں جلن نہیں کرتا، میرے دل میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانا ہے، اپنے دل کو کینوں سے پاک کرو، اپنے دل کو کپٹ سے پاک کرو، اپنے دل کو حسد سے پاک کرو۔ آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے، کسی نے دولت زیادہ کما لی، اس کی دولت دیکھ کر کے حسد، کسی نے زیادہ نام کما لیا، اس کا نام دیکھ کر کے حسد، کسی نے اچھا مکان بنا لیا، اس کا مکان دیکھ کر کے حسد۔ میرے بھائی حسد مت کرو، اللہ تیرے مقدر میں جو ہے وہ تجھے مل کر کے رہے گا، اس کے مقدر میں جو ہے وہ اسے مل کر کے رہے گا۔ آپ کے حسد کرنے سے آپ کا نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز بھی اگر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں تو انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جانے والی یہ چیز بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، جنت میں لے کر کے جانے والے مختلف اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ اعمال صرف بیان کرنے کے لیے اور صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ میں نے توحید بیان کی، ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں۔ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی بات کہی، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ میں نے زبان کی حفاظت کی بات کہی، ہم زبان کی حفاظت کریں۔ میں نے تقویٰ کی بات کہی، ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں۔ میں نے مہمانوں کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی، وہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اسے کوشش کرنی پڑے گی، اسے عمل کرنا پڑے گا۔ صرف آرزو کر لینے سے اور تمنا کر لینے سے اور چاہنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ یہی چند باتیں تھی، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں، اور آج اس جلسے میں آپ مغرب بعد اور عشاء بعد سے پروگرام چل رہا تھا، جو باتیں آپ نے علماء کی زبان سے سنی ہے، رب العالمین ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے